اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سورت کی ابتدا میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے ایمان لے آئے، دل و جان سے انہوں نے ایمان لایا اور تسلیم کر لیا، جنہیں مومنین اور متقین کہا گیا، اور ان کا تذکرہ وہ اولئک ھم المفلحون تک پہنچا کہ یہ لوگ جو دل و جان سے ایمان لے آئے یہ کامیاب اور کامران ہیں۔ اس کے بعد آگے دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، اعلانیہ کفر کیا اور انکار کیا اور ایمان نہیں لائے، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ ان 2 آیتوں میں ہے، اور ظاہر ہے وہ ناکام ہے۔ اور پھر تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ظاہری طور پر تو کہتے ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کرتے ایمان لے آئے، مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے کہتے نہیں ہم ایمان نہیں لائے ہوئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گویا زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کیا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہ کافروں سے زیادہ خطرناک۔ 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور آگے 13 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے، اور ان کی باقاعدہ مثالیں دی گئی ہیں، اور مثالیں دے کر اس کو بیان کیا گیا۔ تو آج کے اس درس میں ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، ان میں ان کافروں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اعلانیہ انکار کیا۔ کفر کس سے کہا جاتا ہے؟ کفر کہا جاتا ہے کہ کفر کا لغوی معنی آتا ہے چھپانا، کوئی چیز چھپا دی جائے، اور اصطلاح شرع میں کفر کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے، کسی ایک چیز کا انکار کر دیا جائے، اس کا نام کفر ہے۔ اور بالفاظ دیگر یوں کہہ دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اور وہ جو قطعی اور یقینی امور تھے، ان میں سے کسی ایک امر کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ تو یہاں ان کا تذکرہ ہے، فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوئی شریعت، وہ قطعی امور اور یقینی امور، ان کا انکار کر دیا۔ فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر، آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار کس سے کہا جاتا ہے؟ انذار کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا ڈرانا کہ جس میں کوئی ہمدردی بھی ہو، اور بشارت کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی خبر دینا جس میں کچھ تھوڑی بہت خوشی اور سرور ہو، ابشار، اور انذار ایسی خبر دینا جس میں تھوڑا ڈرنا ہو، ورنہ ڈرنا حقیقت میں اس کا معنی نہیں ہے۔
اس کا معنی وہ ہے وہ ڈر کہ جس کے اندر جو ہے وہ گویا کہ ہمدردی اور خیر خواہی ہو۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں کیا بتایا؟ بشیرم و نذیرا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا۔ لیکن ایک عام ڈرنا ہوا، کسی جانور سے ڈرے، کسی درندے سے ڈرے، سانپ سے ڈرے، اس ڈرنے کو انذار نہیں کہا جاتا۔ انذار وہ ڈرنا ہوا کہ جہاں انسان کی ہمدردی بھی ملحوظ خاطر ہو، اور انبیاء علیہ السلام جو آ کر اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کے غضب سے ڈراتے تھے، یہ ہمدردی اس میں مد نظر ہوتی تھی۔ تو فرمایا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ اعتراض ہے کہ جب نبی کو بتا دیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو گویا نبی کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، آپ کا ان کو دعوت دینا نہ دعوت دینا برابر ہے۔ جب آپ دعوت دیں یا نہ دیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر کیا بات ہے کہ نبی دعوت دیتے رہے، مارے کھاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، پھر بھی جا کر دروازوں پر دستک دیتے رہے، جبکہ بتا دیا کہ آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس کا جواب مفسرین نے دیا، فرمایا یہاں کہا گیا ہے سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کافروں کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو فائدہ ہے۔ آپ کو کیا فائدہ؟ اگر ایمان لے آئے وہ ٹھیک ہے، نہ ایمان لائے پھر بھی آپ کو دعوت کا فائدہ ہے۔ آپ نے دعوت دی ہے، آپ نے تبلیغ کی ہے، آپ نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے، اور آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ کو فائدہ پہنچا، آپ کو حق بات پہنچانے کا فائدہ پہنچا، اجر ملا، ثواب ملا، لہٰذا آپ کے لیے نہیں برابر، ان کے لیے برابر ہے۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، لہٰذا اس لیے اگر کوئی کسی کہے جی اس کے پاس کیوں جاتے ہیں، اس کو دعوت کیوں دیتے ہیں، اس نے ماننا ہی نہیں ہے، نہ وہ مانے نہ مانے اس کی بات، لیکن آپ کو تو دعوت دینے کا ثواب پہنچ گیا، آپ کو جو ہے اس کا گویا اجر مل گیا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کے لیے برابر نہیں، ان کے لیے برابر ہے۔ پھر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ آپ نے جب ڈرایا، دعوت دی، بہت سارے ایمان بھی لے آئے۔ ابو سفیان پہلے ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لے آیا۔ ابو جہل جو آپ کا دشمن، ازلی دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا، پھر ایمان لے آیا۔ تو یہاں کہا کہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے لوگ جو پہلے نہیں ایمان لائے تھے، حضرات صحابہ بعد میں ایمان لے آئے، تو پھر لا یؤمنون کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ لا یؤمنون لعلم اللہ، کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، باقی جو ایمان لے آئے وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علم میں تھا، لہٰذا وہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وہ ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان وہ لائے وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے، لا یؤمنون میں، لہٰذا وہ اس کا مصداق نہیں بنیں گے، اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، کافر فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے لیے، اور ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ۔ کیا مطلب؟ مہر آپ نے دیکھا ہوگا لفافے پر مہر لگائی جاتی ہے، اور مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے دل کے لیے، قلوبہم، دلوں کے لیے مہر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر جو چیز آتی ہے چاروں جہت سے آتی ہے، ہر طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ہر طرف سے دل میں بات آتی ہے، خیال آتا ہے۔ کانوں تک جو آواز پہنچتی ہے وہ ہر جہت سے پہنچتی ہے، سامنے سے آواز دے، پیچھے سے دے، دائیں بائیں دے، تو لہٰذا اس لیے کہہ دیا ان کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا کہ دلوں پر مہر، کانوں پر مہر، کہ اب کوئی بات ان کے دلوں میں نہیں آ سکے گی، حق بات، اور کوئی حق بات یہ سن نہیں سکیں گے۔ اور آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا، کانوں کے لیے نہیں کیا، دل کے لیے نہیں کیا، آنکھوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کے ذریعے سامنے سے بات آتی ہے، اور باقی چیزوں دائیں بائیں پیچھے سے نہیں آتی، اس لیے اس کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں آئے، اور یہ نہ کہا جائے جی اچھا
ان کے دلوں پر تو مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ تھا اس لیے وہ ایمان نہیں لائے، ان کا کیا قصور؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہر سزا کے طور پر لگائی ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، جب ایمان نہیں لانا تو اللہ نے ان کو سزا دی، اور سزا کیا دے دی پھر؟ کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے سماعتوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ یہ ان کی سزا ہے، لہٰذا ان کو جو استعداد اور صلاحیت ان کی ختم ہو گئی۔ جب صلاحیت اور استعداد ختم ہوگی، اللہ کے علم میں تھا، لہٰذا اللہ نے پھر مہر لگا دی، اور یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مہریں لگی، اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آیا، ورنہ یہ نہیں کہ جی چونکہ مہر لگی اب ایمان نہیں لائیں گے، نہ، ایمان نہیں لائے، لہٰذا اس کی سزا اللہ نے یہ دے دی، سزا کے طور پر مہر لگ گئی۔ اور اس کی مثال یوں آپ سمجھ لیجئے گا کہ جیسے ایک آدمی وہ کینسر کا مریض ہے اور آخری سٹیج پر پہنچ گیا۔ جب آخری سٹیج پر پہنچ گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی یہ تو آخری سٹیج پر پہنچ گیا، اب تو یہ مر رہا ہے، بس یہ مرنے والا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا جی ڈاکٹر نے کہا یہ مر رہا ہے، یہ مر گیا اس وجہ سے، ڈاکٹر کہنے سے نہیں مرا ہے، ڈاکٹر نے ان کی علامات کو دیکھ لیا، پہچان لیا، وہ اپنی بدپریزیوں کی وجہ سے، وہ اور کسی وجہ سے جو بیماری اس کو لائق ہوئی اس کی وجہ سے وہ بدپریزیاں کرتا رہا اور آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا، اب مر گیا، ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح اللہ کی ذات عالم الغیب ذات ہے، اللہ کے علم میں تھا انہوں نے ایمان نہیں لانا، جب علم میں تھا تو اب اللہ رب العزت نے اس وجہ سے سزا کے طور پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ تو یہاں کفار کا تذکرہ ہوا اور ان کی سزا، ایمان والوں کی سزا کیا، ان کے لیے کیا فیصلہ تھا، ان کا انجام کیا تھا؟ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، کامیاب وہ تھے، اور ناکام جو تھے، ناکام وہ تین، اور جیسے سورہ فاتحہ میں بھی آپ غور کریں تو تین گروہوں کا ذکر ہو گیا۔ ایک کون سے تھے؟ ہدایت والے، الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، وہ ایمان والے تھے، اور دوسرے کیا تھے؟ دوسرے انعام سے ہٹ کر تھے، اور وہ کیا تھے؟ مغضوب علیہم اور ضالین، یہ دو تھے جو گمراہ تھے۔ تو جیسے وہاں تین گروہوں کا ذکر تھا، سورہ فاتحہ کے اندر بھی تین گروہ، یہاں سورہ بقرہ کے اندر بھی تین گروہوں کا ذکر آ گیا۔ پہلے گروہ ان کے اوصاف بیان کر دیے، وہ ایمان والے لوگ تھے، مومن تھے، متقی تھے، اور دوسری دو آیات کے اندر اعلانیہ جو کفر کر رہے تھے ان کا انکار کیا، اور ظاہر اعلانیہ کفر کیا ہے تو ان کی سے واقف ہر آدمی، لیکن اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ وہ زیادہ نقصان دہ تھے ان کافروں سے بھی زیادہ، لہٰذا ان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ایمان والوں کے ساتھ قائم رکھے، اور ایمان پر ہی قائم اور دائم فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔